الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو اس کائنات کا بنایا ہے، اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اس میں رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کے نبھانے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی ہے، اور جب تک ان حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی جانبین سے، یعنی دونوں طرف سے حقوق ایک دوسرے کے ادا کیے جاتے رہیں گے، رشتہ داریاں بحال رہیں گی، خوشگوار تعلقات رہیں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں لوگ شریک ہوں گے، اور ایک خاندانی نظام جسے اللہ نے بنایا ہے وہ خاندانی نظام حسن و اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے گا. گزشتہ دنوں میں بیانات میں ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے تھے. تفصیل سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ بیوی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں اور شوہر پر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں. ایک خاندانی نظام رشتہ نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے، نیا خاندان بنتا ہے. اس نئے خاندان کی ابتدا میاں بیوی کے رشتہ نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے حقوق ادا کیے جاتے رہیں تو خاندانی نظام بحال رہتا ہے، اور خاندانی نظام آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتا ہے. اس لیے میاں بیوی کے حقوق علیحدہ علیحدہ کیا ہیں اسے بیان کیا گیا تھا. میاں بیوی کے کچھ مشترکہ حقوق بھی ہوتے، یعنی دونوں پر ایک دوسرے جیسا حق ہوتا ہے، جیسے حقوق کی ادائیگی. اگر شوہر پر بیوی کا حق ہے تو بیوی پر شوہر کا بھی حق ہے. تفصیل آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ شوہر کے حقوق کچھ بڑھ کر کے بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق کے مقابلے میں کچھ کم ہے. یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں یہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ ان عورتوں کے لیے بھی تم پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے ان پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو درجے کے اعتبار سے فوقیت اور بلندی عطا کی. میں نے یہ بات تفصیل سے ذکر کی تھی کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شوہر کے حقوق بیوی کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اور میاں بیوی کے اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے، مرد کو فوقیت دی ہے، درجے کے اعتبار سے بلندی عطا کی ہے. اور حقوق کے اعتبار سے آپ نے مرد کے جو حقوق عورتوں پر ہے اگر ذہن میں ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ حاکم جو ہوگا، فیصلہ کرنے کی طاقت، فیصلہ کرنے کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ مشترکہ حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر کرنی چاہیے. آپ نے بیان سنا، ظاہر بات ہے آپ نے سنا، یہ بیان آپ کے گھر تک پہنچا نہیں پہنچا، آپ کی بیویوں تک پہنچا نہیں پہنچا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ تو حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ،
لیکن اگر بیویوں کو پتہ نہیں ہے کہ شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے تو وہ اس کو کیسے ادا کرے گی؟ اس لیے بیویوں پر جو ذمہ داریاں ہیں شریعت نے ڈالی ہیں ان کا علم انہیں ہونا چاہیے. اب یہ علم انہیں کیسے ہوگا یہ آپ کی ذمہ داری، انہیں بتانا، انہیں سمجھانا اور حقوق کی ادائیگی کی تلقین کرتے رہنا. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نے میرے ذریعے سے آپ پر بیویوں کے جو حقوق ہیں وہ آپ نے سن لیے اور ادا کرنا شروع کر دیا. جیسے پچھلے ہفتے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے مہر دیا جائے جو طے ہوا. لیکن ضمناً یہ بات تھی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اور اپنی تمام بیٹیوں کے جو مہر مقرر کیے تھے اور جس کی ادائیگی آپ نے فرمائی تھی وہ 500 درہم تھے، یعنی جسے آج کے زمانے میں ہم مہر فاطمی کہتے. تو اس کی ادائیگی کی تلقین کی گئی تھی. اللہ کا کرم ہے بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حیثیت دی تھی اور جن کے پاس پیسہ تھا، جمع شدہ پونجی تھی، انہوں نے گھر جا کر کے بیویوں کو مہر فاطمی کے عنوان سے دیا. ان میں سے کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو اپنے مہر کی رقم سے ایک اچھی خاصی رقم ادا کی. اندازہ ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ لوگ سنتے ہیں تو عمل بھی کرتے، اور انشاءاللہ اس کے دیر پا اثرات آپ محسوس کریں گے. ظاہر بات ہے آپ نے بیویوں کو جب مہر فاطمی کی ادائیگی کی تھی جو طے بھی نہیں تھی، آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو اس کے جو مثبت اثرات ہوں گے اور ان کی زندگی پر شوہر کے تئیں جو محبت مودت پیدا ہوگی اور جس کی ادائیگی کی وہ فکر کریں گے، اپنے شوہروں کی خدمت، اطاعت، محبت کا جو جذبہ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا اس کے دیر پا اثرات آپ محسوس کریں گے. آپ کسی سنت کی ادائیگی کو معمولی نہ سمجھیں، سنت کی ادائیگی کو معمولی نہ سمجھیں. لوگ بسا اوقات جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو یار سنت ہی تو ہے. یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. اگر ہمیں دنیا میں کامیابی ملے گی تو اپنے آقا کے طریقے پر چل کر کے، اور اگر آخرت میں ہمیں سربلندی ملے گی تو سنتوں کی ادائیگی کی وجہ سے ملے گی. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہے اور محبوب کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے. آپ نے اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس سے واقعی محبت ہوتی ہے اس کا چلنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا گفتگو کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا مسکرانا بھی اچھا لگتا ہے. ایک ایک ادا اس کی دل کو بھاتی ہے اور اس طرح دل میں جگہ پکڑتی ہے کہ اس سے اچھی چال، اس سے اچھی ڈھال، اس سے اچھی گفتگو، اس سے اچھی ادائیں آپ کی نگاہوں میں آتی ہوں گی، لیکن دل اس کو قبول نہیں کرتا ہوگا. دل تو اس کو ہی قبول کیا جس سے واقعی محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. ہمارے محبوب تو بعد میں، اور ہمارے دلوں میں اپنے آقا کی کتنی محبت ہے اس کا پیمانہ ہمارے پاس خود ہے، ہم خود ہی جانچ سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ کہوں، آپ مجھے کچھ کہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز بھلی اور اچھی لگتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار سنت ہی تو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے آقا سے واقعی محبت نہیں. اگر محبت ہوتی تو یہ جملہ ہرگز زبان پر نہیں آتا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرو.
اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کو اللہ سے بھی محبت ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو آپ کو اللہ سے بھی محبت نہیں ہے۔ جھوٹا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ تو حضور کی سنت ہی تو ہے، چھوڑو، فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، اور آپ کا کوئی عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائے گا جب تک اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ تو سنت پر عمل ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم کوئی بھی طور طریقہ اختیار کریں اور اپنے طور پر چاہے ہم اس کو کامیابی کی ضمانت سمجھیں، وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی، کامیابی اس پر نہیں ملے گی۔ اس دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ پاک کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر اس دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ آپ کی کامیابی اور ناکامی حضور کے طریقے پر ہے، اور یہ فرمان خداوندی ہے۔ کسی اور کے طریقے پر چل کر کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بات آپ گرہ ڈال کے محفوظ رکھیں کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کے۔ تو مہر فاطمی ہمارے آقا کی سنت ہے، اور اس کی ادائیگی کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت ہے۔ اللہ نے ولایت کا جو مقام عطا کیا تھا، اور جب ان کو اس بات کا الہام ہوا اور ان کو ان کے شیخ کی طرف سے اس بات کا حکم ہوا کہ ہندوستان میں اللہ کا دین لے کر کے جاؤ اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاؤ، تو ہندوستان تشریف لائے، اور اجمیر کی سرزمین پر جب پہنچے تو تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں جو تالاب ہے جس کو انا ساگر کہتے ہیں، اس کے کنارے انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھ پڑاؤ کیا اور وہاں ٹھہرے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں سفر جانوروں پر ہوتا تھا، اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ان جانوروں پر سفر ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے جن کو جہاں بٹھایا جائے گا وہاں پر گندگی ہوگی، وہ پیشاب بھی کریں گے، پاخانہ بھی کریں گے، گندگی ہوگی۔ تو انا ساگر کے کنارے جب پڑاؤ کیا گیا تو اس وقت کے بادشاہ وقت کو اور اسی طرح جو ہے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہیں کہیں کسی جگہ پر جہاں پر حضرت خواجہ نے قیام کیا تھا، بادشاہ کے جو جانور تھے اونٹ اور گھوڑے وہ وہاں رہتے تھے۔ تو یہ ہوا کہ آپ یہاں سے ہٹو، یہ تو بادشاہ کے گھوڑوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ انہیں ہٹانے کی کوشش کی گئی، ہٹ گئے۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کی رعیت تھے اور ان کے حدود سلطنت کے اندر ان سے سرتابی کون کر سکتا تھا، ہٹ گئے۔ اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بادشاہ کے گھوڑوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہ بیٹھیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بادشاہ کے جانور گھوڑے وغیرہ آ کر کے وہاں بیٹھے، رات گزری، صبح ہو گئی، جانوروں کو اٹھنا تھا، کھڑے ہونا تھا، چرنے کے لیے جنگل جانا تھا، لیکن کوئی جانور اٹھ نہیں سکا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات، ایک نیک ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہ بادشاہ کے جانور بیٹھیں گے تو وہ بیٹھیں گے، اٹھے نہیں۔ ہر ممکن کوشش کر لی گئی کہ ان کو اٹھایا جائے، لیکن وہ جانور وہاں سے اٹھ نہیں سکے۔ غور کرتے کرتے اس بات تک پہنچے کہ اس شخص نے یہ بات کہی تھی جو سفر کر کے آیا، یہاں پڑاؤ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہاں بادشاہ کے جانور بیٹھیں گے۔ گئے اور جا کر کے یہ بات ان سے کہی گئی، گزارش کی گئی کہ آپ چلیں اور ان جانوروں کو اٹھنے کا حکم دیں، اور آپ کو اگر وہیں پر قیام کرنا ہے تو آپ وہاں پر قیام کریں۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گئے اور جب انہوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ تو جانور اٹھے. یہ ایک کرامت ہے ان کی. ایسی خرق عادت یعنی معمول کے خلاف جو باتیں ہوتی ہے جس کو خرق عادت کہتے ہیں، اگر اللہ کے کسی ولی کے ذریعے سے ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور نبوت کے کسی دعوے دار اللہ کے نبی اور رسول کے ذریعے سے اگر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عاجز کرنے والی چیز. ہم لوگ کسی جانور کو بٹھا دیں اور کہیں کہ بیٹھے رہے تو وہ بیٹھا رہے گا؟ اس کو جب اٹھنا ہے اٹھ جائے گا. لیکن اگر ہم نے کہا کہ بیٹھا رہے اور وہ بیٹھا رہ گیا تو یہ کرامت ہوگی. اور ظاہر بات ہے اس کے لیے ولایت اللہ سے ایسا تعلق ضروری ہے کہ ہماری زبان سے جو بات نکل جائے اللہ اس کو پورا کرے. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے ایسا تعلق ہوگا. اسی زمانے میں کسی پنڈت نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو چیلنج کیا اور اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو اپنے دھرم کو سچا بولتے ہو، سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. میں آسمان پر اڑوں گا، تم مجھے نیچے اتار کر کے بتاؤ. پہلے یہ کہا کہ میں آسمان پر اڑوں گا، آپ اڑ کر کے بتاؤ. تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوا بھی اڑتا ہے. اب ظاہر بات ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم سے نیچے جو مخلوق ہے جو کام وہ کرتی ہے اگر ہم نے کیا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں اڑتا ہوں، آپ مجھے نیچے اتار کر کے بتا. انہوں نے کہا کہ تم اڑ کر کے دکھاؤ. تو پنڈت اڑنے لگا. جب وہ اوپر گیا تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے دل میں الہام کیا اور کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی مسواک اٹھائی، مسواک اڑنے لگی اور جا کر کے اس پنڈت کے سر پر اس طرح چوٹ دینے لگی کہ اسے نیچے اترنا پڑا. کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی پنڈت میں برتن میں پانی بھر کر کے اس کو ہلایا تو زمین ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا. خواجہ صاحب نے اپنی مسواک زمین پہ رکھ دی، جیب سے نکال کر کے زلزلہ رک گیا. جو ساتھ میں تھے ان لوگوں نے جب دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا چیز ہے، فرمایا کہ یہ سنت کی طاقت ہے. مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑا جادو اس کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے. تو سنت کو معمولی نہ سمجھا جائے. مہر فاطمی کی ادائیگی کی تاکید کی گئی تھی اور گزارش کی گئی تھی آپ کو اللہ جب بھی حیثیت دے مہر فاطمی کی ادائیگی کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا مشترکہ حقوق میں سب سے پہلا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. آپ نے تالی بجانا شروع کی اپنے ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ جب تک سامنے نہیں ہوگا آواز نہیں آئے گی، تالی بجنے کا وجود نہیں ہوگا. اس لیے اپنے گھر میں بھی اپنی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو بھی اس بات کی تاکید کرے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. دوسری چیز مشترکہ حقوق میں میاں بیوی کے ذمے لازم ہے کہ ایک دوسرے کے راز اور ایک دوسرے کے عیوب اور ازدواجی زندگی کے تعلقات کو چھپا کر کے رکھے، اس کی حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بے غیرتی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بیوی اپنی سہیلیوں میں یا شوہر اپنے دوستوں میں اس کو بیان کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں اس معاملے سے ڈینگے مارتے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راز کھل بھی جاتا ہے. میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر نما حکیم.
بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک شخص آیا اور آ کر کے ڈینگے مارنے لگا اپنی ازدواجی زندگی کے تعلق سے. خاموشی سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کوئی بات ہوئی نہیں. دیکھو اللہ کبھی نقد پکڑ کر لیتا ہے. 2-4 دن کے بعد وہ آیا تو ساتھ میں اس کی بیوی بھی تھی، طبیعت خراب تھی، دوا لینے کے لیے آیا. اب جب آیا تو بیوی کی دوا دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے بیوی نے، میں تھوڑا سا اندیکھی انسنی کر رہا تھا کہ اب یہ اخبار دیکھنے لگا، تو بیوی نے ڈاکٹر صاحب سے دھیرے سے کہا ان کو بھی کوئی دوائی دو. تو میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا اس کے شوہر کی طرف، پانی پانی ہو گیا نا. اور اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار مقدم، تم تو کچھ اور دعویٰ کرتے تھے، اس دن تو تمہاری پول کھل گئی. ظاہر بات ہے اگر شوہر نے یہ باتیں نہیں بتائی ہوتی پہلے تو یہ معاملہ وجود میں نہیں آتا. اپنی ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کے تعلقات کو کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا راز اگر شوہر نے اعتماد کرتے ہوئے بیوی سے کوئی بات بتا دی یا بیوی نے کوئی بات اپنے شوہر کو بتا دی تو میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس راز کی حفاظت کریں، اس راز کی حفاظت کریں، اسے کسی سے شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، ورنہ اعتماد ختم ہو جائے گا. اور عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بے عیب نہیں ہے. اس لیے شوہر میں کچھ عیوب ہو سکتے ہیں، بیوی میں بھی کچھ کمزوریاں، کچھ عیوب ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں چھپا کے رکھنے والی ہیں، کسی کو بتایا نہ جائے. ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری بیوی تمہارا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کیا بات ہے تمہاری بیوی میں کہ نبھتی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یار تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، وہ میری بیوی ہے. شوہر نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے، اس کے متعلق سوال کرنے والا تو کون؟ وہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت اپنے ہاتھوں نیلام کروں، یہ بات برابر نہیں ہے. آج تو سوال کیا، آج کے بعد پوچھنا مت. اب وہ قریبی تعلق والا شخص تھا، کچھ دنوں کے بعد شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد جب اس کے علم میں بات آئی تو اس نے شوہر سے آ کے پھر پوچھا کہ یار میں تجھ سے پوچھا تھا تو نے کہا تھا کہ یار وہ میری بیوی ہے، اور اب تو وہ تیری بیوی نہیں ہے، تو نے طلاق دے دیے، تو کیا بات ہے، کیوں نہیں نبھی تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ یار جب تو پہلے پوچھا تھا تو وہ میری بیوی تھی، میری عزت تھی، میری آبرو تھی، میں کیوں اس کو بیان کرتا؟ اور آج جب تو سوال کر رہا ہے تو وہ میری بیوی نہیں ہے، وہ ایک پرائی عورت ہے، اور کسی پرائی عورت کا عیب میں تجھے کیسے بتاؤں؟ یہ ہے ایک دوسرے کے عیوب کی حفاظت. کمزوری سب میں ہوتی ہے اور عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے. ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی ہر ادا، ہر کام، ہر طریقہ آپ کو پسند آئے. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گی، کچھ ایسی بھی ہوں گی جو بیوی کو بہت پسند ہوگی. یہی حال بیوی کا ہوتا ہے کہ اس کی ہر چیز تمہیں پسند ہو ایسا ضروری نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہوگی جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوگی، لیکن اس کو برداشت کرنا ہی نبھانا کہلاتا ہے. اور پھر اس کی ہمیشہ پردہ پوشی کر کے رکھی جائے، کسی کو بتایا نہ جائے. اصلاح ممکن ہو آپ خود اس کی اصلاح کریں. تو حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے راز کو چھپانا، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا، اور ایک دوسرے سے گھر کے معاملات میں اور دیگر اپنے ذاتی معاملات میں مشورہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے.
بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. حدیبیہ کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب عمرے کے لیے آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، حل اونٹنی اٹھے، اونٹنی اٹھی نہیں. تو حضور نے فرمایا تھا، کسی نے کہا خلعت القصوہ، حضور کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. کہنے لگے قصوہ نافرمان ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی قصوہ کی یہ عادت نہیں ہے. اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ یہ کہ اس اونٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے جس ذات نے ابرہا کے ہاتھیوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا. اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہی تھی کہ جو بات اہل مکہ کی طرف سے آئے گی اور حرم محترم کے احترام میں ہوگی میں اسے قبول کروں گا. پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا اور یہ طے ہوا کہ اس سال عمرہ آپ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر کے اس عمرے کی قضا کریں گے. تو حضور نے اس بات کو قبول کر لیا تھا. اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ سر منڈوا لیں، احرام اتار دیں، واپس مدینہ چلے. صحابہ کرام میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کے رد عمل کی مثال تھی کہ آپ نے کوئی بات کہی اور صحابہ نے حرکت نہ کی. آپ واپس اپنے خیمے میں گئے اور جا کر کے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کہ ام سلمہ معاملہ اس طرح کا ہے اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سر منڈا لے، احرام اتار دے اور مدینہ واپس چلے، تو ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. کیا کروں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو بات کہی. ایک تو یہ کہی کہ اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ نافرمان نہیں، لیکن ایک زمانے کے بعد، برسوں کے بعد عمرے کے لیے آئے ہیں اور اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمرہ نہ کریں اور یہاں سے واپس جائیں. اس بات کے لیے ان کے دل آمادہ نہیں، ان میں نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کا گھر دیکھنے کی خواہش ہے اور عمرہ کرنے کی چاہت ہے. آج بھی ان کو یہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ راستہ بنے گا. اور جب آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنا سر منڈوا لیں، اپنا احرام اتار دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، سر مونڈنے والے کو بلایا، اپنا سر منڈوایا. سر منڈوا کر کے آپ نے احرام اتار دیا. جو ہی سر مونڈنا شروع کیا گیا تمام صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور جا کر کے سب نے اپنا سر منڈوا لیا اور احرام اتار دیا. تو اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کریں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا، خدا نہ خواستہ اس میں آپ ناکام ہو گئے تو ناکامی کا تنہا الزام آپ کے سر نہیں آئے گا. جن گھروں میں مشورہ نہیں کیا جاتا اور پھر تباہی آتی ہے، دیوالیہ نکلتا ہے اور کوئی ناقابل قبول بات سامنے آ جاتی ہے، تو گھر میں کہا جاتا ہے کہ کسی سے پوچھتے نہیں، مشورہ کرتے نہیں، من مانی کرتے ہو، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا. یہ الزام تنہا آپ کے سر نہیں آئے گا. جب آپ گھر میں کوئی فیصلہ کریں گے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار میں کوئی تبدیلی لانا ہے، اور بھی دیگر معاملات ہوتے ہیں، گھر میں آپ مشورہ کریں گے اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے تو اگر کامیابی ملے گی سب کو دلی خوشی ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ خلاف مزاج اور خلاف طبع کوئی بات سامنے آ گئی تو سب یہ سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ تو سب کا مشورہ تھا، کوئی کسی کو الزام نہیں دے گا. ایک دوسرے سے مشورہ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے
اور قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی معاملہ درپیش ہو آپ مشورہ کریں. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تو آپ مشورہ کیا کرتے تھے ازواج مطہرات سے، امور خانہ داری اور گھر سے متعلق باتوں پر، اور دوسرے معاملات میں دوسرے ذمہ داروں سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے. تو اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کریں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے بچوں سے بھی مشورہ کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کے مشترکہ حقوق میں ایک دوسرے سے محبت مودت کا اظہار ضروری ہے. اظہار ضروری ہے. آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے کوئی طریقہ ہے؟ زبان سے نہ کہتے ہوئے آدمی اپنے معاملات کے ذریعے یہ باور کرا دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ سے بہت تعلق رکھتا ہوں. آدمی دیکھتا ہے کہ یہ ہر وقت پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے، دور سے کھڑے ہو کر دیکھ کے مسکراتا رہتا ہے. آدمی ان چیزوں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس شخص سے مجھ سے لگاؤ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو تو کہو کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار مختلف مواقع پہ صحابہ کرام سے کیا، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین تھی کہ آپ کو جس سے محبت ہو آپ بتایا کرو. لوگ بولتے ہیں نا آئی لو یو، ہم سمجھتے ہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. غیروں نے اپنا لیا، غیروں نے اپنا لیا، اس کو اپنا چلن اپنا معمول بنا لیا، اور ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ جملہ میں نے کہا تو سب کا ذہن فوراً کدھر گیا ہوگا؟ ادھر ہی چلا گیا ہوگا، اللہ کے رسول کی طرف نہیں گیا ہوگا. زبان کا فرق ہے. آدمی اردو میں کہے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، یہی بات عربی میں کہی جاتی ہے. اسی طرح اگر میاں بیوی کی طرف سے کسی کو کوئی راحت کوئی خوشی ملے تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ کبھی ادا کرتے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے گیا. اس نے بیوی کی شکایت کی، وہ اللہ کے ولی سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا باورچی کون ہے؟ اس نے کہا کہ باورچی نہیں ہے میرے گھر، میری بیوی میرا کھانا بناتی ہے. اچھا، تیرا دھوبی کون ہے؟ بولے دھوبی نہیں ہے، میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے. اچھا، تیرا خادم کون ہے؟ گھر کی صاف صفائی کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر کوئی نوکر کوئی خادم نہیں ہے، یہ کام تو میری بیوی کرتی ہے. گھر میں بیوی جتنے کام کرتی ہے، اس اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باورچی کون ہے، تیرا دھوبی کون ہے، تیرا خادم کون ہے، تیرے سامان کی حفاظت کرنے والا، تیرے گھر کی حفاظت کرنے والا چوکیدار کون ہے؟ یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب بیوی تیرا کپڑا دھوتی ہے، بیوی تیرا کھانا بناتی ہے، بیوی تیری عزت کی حفاظت کرتی ہے، تیرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تیرے سامان کی حفاظت کرتی ہے، تیرے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، یہ خوبیاں تجھ کو نہیں دکھائی دی؟ مفت کا باورچی مل گیا، ایک وقت کھانا بناؤ تو دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آ جائے گا. ایک مرتبہ کپڑا دھو تو ہاتھ دکھنے لگ جائیں گے آپ کے. ایک دن گھر کی صاف صفائی کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. گھر میں تمام سامانوں کو ٹھکانے پر رکھو تو تمہیں پتا ہے، سمجھ میں آئے گا کہ گھر صاف ستھرا کیسے رہتا ہے. یہ خوبیاں بیوی کی تم کو نظر نہیں آئی.
دو چار باتیں ایسی ہیں جو تیرے مزاج کے خلاف ہے تو شکایت کرنے کے لیے آ گیا. میں نے یہ بات بتائی تھی کہ بیوی کے ذمے کھانا پکانا نہیں ہے، کپڑا دھونا نہیں ہے، گھر کی صاف صفائی نہیں ہے، لیکن وہ کرتی ہے. تو ظاہر بات ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے تمہارا کام کر کے دیتی ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں اس سے زیادہ اس کے ساتھ پیار، محبت، تعلق، عزت اور احترام کا معاملہ کرو. اس کی چاہتیں، اس کی ضرورتیں آپ اس کے کہنے سے پہلے یا اگر کہہ دے تو اس کے کہنے سے زیادہ کر کے دے. اس نے ایک جوڑے کی فرمائش کی، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، ایک اس کی پسند کا ایک اپنی پسند کا لے جا کر کے دے دو. کر کے تو دیکھو، ریٹرن بہت زبردست رہتا ہے. ازدواجی زندگی کو نبھانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں ہماری شریعت نے ہمیں بتائی. اسی کے ساتھ حق وراثت. حق وراثت یہ بھی مشترکہ حق ہے. شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو میراث ملتی ہے، اور بیوی کا انتقال ہو تو اس کی ملکیت میں شوہر کا حق ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں ساری ملکیت شوہر کی ہوتی ہے، اس کا انتقال ہو تو بیوی کو کچھ ملتا ہے. بیوی تو ہماری غریب ہوتی ہے نا. بیوی کتنے مالدار گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین مستحق زکوٰۃ ہوتی ہو، یعنی آپ اگر ان کو زکوٰۃ دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ان کو کپڑے کے علاوہ، کھانے کے علاوہ، ان کی آرائش اور زیبائش کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا. گھر میں کپڑا آتا ہے سب کے لیے، ان کو بھی مل جاتا. کھانا پکتا ہے سب کے لیے، وہ بھی کھا لیتی ہے. مکان سب کے لیے ہے، اس مکان میں وہ رہ لیتی ہے. سواری سب کے لیے ہے، اس کو وہ استعمال کر لیتی ہے. اس کی ملکیت میں کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آپ سوچو جن کی بیویاں ہیں کہ ان کی بیویوں کے پاس ملکیت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے کیا ہے. اسے 10 روپے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آپ سے مانگتی ہے کہ 10 روپیہ دینا، 50 روپیہ دینا، 100 روپیہ دینا. آپ دیتے ہو تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کی بیویاں غریب ہوتی ہے وہ سیٹھ صاحب کی بیوی، لیکن ہر سیٹھ کی بیوی سیٹھانی نہیں ہوتی. ہر سیٹھ کی بیوی سیٹھانی نہیں ہوتی. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بیوی سیٹھانی ہوتی ہے. اس لیے شوہر مرتا ہے تو بیوی کو کچھ مل جاتا ہے، لیکن بیوی مرتی ہے تو اس کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے اس کا اپنا، کہ اس کے بٹوارے کی نوبت آئے. شریعت نے ہر ایک کی ملکیت الگ رکھی ہے. شوہر کی ملکیت شوہر کی ہے، بیوی کی ملکیت بیوی کی ہے. تو جو مالدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی مالدار بنائیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اپنی بیویوں کو بھی مالدار بنائیں، یعنی ان کی بھی اپنی ملکیت ہونی چاہیے، اور ان کے پاس بھی کچھ پسماندہ رقومات ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر کچھ خرچ کرنا چاہے تو کر لے. اپنے ماں باپ کو کچھ دینا چاہے، اپنے بھائی بہنوں کو کچھ دینا چاہے، اپنے بچوں میں سے کسی بیٹے بیٹی کو کچھ دینا چاہے تو دے سکے. جب اس کے پاس رہے گا تو دے گی نا. آپ نے جب اس کے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیا دے سکتی ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ آپ کے مال میں سے آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو دے نہیں سکتی. اس لیے حق وراثت بھی مشترکہ حق ہے کہ شوہر کی میراث بیوی کو ملے گی، اور بیوی کا انتقال ہو تو اس کی میراث میں شوہر کا حصہ ہوگا. یہ مشترکہ حقوق ہیں. سماج میں آپ کی بہت عزت ہے،
تو آپ کی بیوی کی بھی عزت ہونی چاہیے. اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب بیوی کو گھر میں عزت ملے گی. بیوی کو گھر میں عزت ملے گی، اور کبھی کہیں کسی موقع پر تذکرہ ہوا تو آپ اپنی بیوی کی عزت اور احترام اپنے معاملات سے، اپنے الفاظ سے آپ جتا سکتے. یہ بھی ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی موقع پر کسی کی بیوی کا تذکرہ آئے تو شوہر اس کا اس انداز میں اس کا تذکرہ کرے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام آ جائے. کہے کہ اللہ نے تو مجھے نایاب بیوی عطا کی، میں خوش نصیب ہوں، اللہ نے ایسی بیوی دی ہے وہ نصیب والوں کو ملتی ہے. اس طرح کی باتیں ضرورت ہو تو کہی جائے، بلا وجہ نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں معاملہ شروع ہوا بات چیت کا تو آ کے ان کی بیوی پر ہی ختم ہوتا. وہ اپنی بیویوں کا دوستوں کی مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں، بار بار نام لیتے ہیں. یہ بے حیائی ہے. تو مشترکہ حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. جب مشترکہ حقوق آپ ادا کرو گے پھر آپ دیکھو آپ کی زندگی شاندار زندگی ہوگی. آپ کی زندگی میاں بیوی کا رشتہ مثالی زندگی، مثالی رشتہ ہوگا. لوگ کہیں گے، گھر دیکھنا ہو تو ان کا دیکھو کہ کبھی کوئی چک نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. آج تک ان کے تعلق سے کوئی بات گھر کے باہر نہیں آئی. آپ کی زندگی مثالی زندگی بنے گی، آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.